باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج سورہ المائدہ کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 57 سے شروع ہو کر آیت نمبر 66 تک چلتا ہے۔ اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے اور ایمان والوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو مذاق بنانے، کھیل دل لگی بنانے یا دین کو ہنسی اڑانے والوں اور کافروں سے دوستی مت رکھو۔ گزشتہ کے رکوع میں بھی کافروں سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا۔ آج اسی کا تسلسل بیان کرتے ہوئے یہ رکوع شروع کیا گیا۔ اہل کتاب جو تھے یہود اور نصارہ، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اسلامی عبادتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کافروں کا تو خیر مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ ہر اسلام کی چیز کا مذاق اڑاتے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت رد عمل ظاہر فرماتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت اور دوستی کا رشتہ قائم نہ کریں کہ جو مذاق اڑائیں دین کا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑائیں تم اپنے آپ کو دیندار کہہ کر پھر انہی سے دوستی بھی کرتے ہو؟ یہ گویا کہ کفر نواز اسلام، ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو، دوسری طرف مسلمانوں کی جو حمیت ہے، مسلمانوں کے جو شعار ہے، اس کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کریں۔ تو یہ جو دو رنگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے، اور فرمایا گیا کہ ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمان دائرہ اسلام میں ہی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ کہا گیا ایمان والوں، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنایا، مذاق اڑایا، اہل کتاب میں سے ہی چاہے کیوں نہ ہو، ان سے دوستی مت رکھو۔ اور کفار تو ہے ہی مذاق اڑانے والے، اور خاص طور سے اذان کا یہاں پر بطور خاص ذکر ہو رہا ہے دوسری آیت میں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ ایک بہت خاص حکم دیا گیا ہے، جس میں ایمان والوں کو ایک کنڈیشن کے طور پر بیان ہوا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایماندار ہیں تو تم کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ ان کی جو کیفیت ہے کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، یہاں پر نماز کی طرف بلانے سے بطور خاص اذان دینا مراد ہے، تو یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل تماشا سمجھ کر ہنستے بولتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک صفت تھی کہ جنہوں نے کہا کہ دین تو ہمارا بھی گزرا، ہمارے بھی نبی آئے، ہمارے پاس بھی کتاب آئی، لیکن یہ عجیب و غریب طریقہ تم لوگوں نے نکال رکھا ہے، پکار کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، گویا کہ اذان دینے پر اعتراض۔ پہلے دنوں میں تو اذان نہیں تھی، پھر یہ کہاں سے ایک نیا طریقہ نکال لیا؟ یہ شور، یہ آوازیں، یہ پکارا، یہ انسان کو امن و سکون کے ساتھ رہنے سے روکنے کا عمل ہے یہ، جبکہ ان کا خود معاملہ یہ تھا کہ گھنٹوں ان کے وہ عبادت گاہوں کی پکارے چلتے تھے، ناقوس چلتے تھے، ان کے منتر پڑھے جاتے ہیں بڑی بڑی آواز سے، عجیب و غریب قسم کا شور شرابہ۔ وہ ان کو شور شرابہ نہیں لگتا، شور شرابہ کیا لگتا ہے کہ اذان کے الفاظ کیا رہتا ہے اذان میں؟ کوئی شور پکارا ہونے والی چیز ہی نہیں، صرف الفاظ ہیں جو بآواز بلند پکارے جاتے ہیں،
اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مدینے میں ایک عیسائی تھا، اور جب مؤذن جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا تو وہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ جھوٹے کو جلا دیا جائے، جھوٹ بول رہا ہے، جلا دیا جائے، اس طرح سے کامنٹ کرتا تھا۔ تو تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ ایک رات وہ سو رہا تھا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی، تو گھر میں ایسی آگ لگی کہ پورا گھر جل کے خاکستر ہو گیا، اور اس میں یہ شخص بھی جل کے مارا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جلایا کس کو جائے۔ تو اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو انعظام دیتے ہو، تو وہ اسے مذاق اور تماشا بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ حماقت، یہ بدبختی صرف اسی لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کو عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اب آپ اے نبی فرمائیے کہ کتاب والوں سے، یہود و نصارہ سے، کیا تم ہم کو ناپسند کرتے ہو صرف اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو اتارا گیا ہماری طرف اس پر، اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے اس پر، صرف اسی لیے ناراض ہو، صرف اسی لیے ہم سے کڑتے ہو، صرف اسی لیے ہم سے دشمنی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے اس دشمنی کی؟ کیوں ہم سے اس طرح کھچے کھچے رہتے ہو؟ کہ ہم تو کوئی چور نہیں ہیں، کوئی ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور کسی اور کے دین کی توہین وغیرہ تو یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ ہم صرف ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں اور تم کو دین باطل سے ڈراتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے، تمہیں زبردستی ہمارے دین میں کھینچ کے لانے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہم تمہارے معبودان باطلہ جھوٹے خداؤں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں۔ بھلے ہم ان کے خداؤں کو سچا خدا نہیں مانتے، بت پرستی کو نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے خداؤں کی توہین یا ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں، کسی کے خدا کو برا بھلا بولنا ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ پھر تمہارے اندر یہ ہمارے خلاف غصے کی آگ کیوں بھڑکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ یہ لوگ، ان میں سے اکثریت تو اسی ہے فاسقوں کی ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ ان سے فرمائیے کیا میں تم کو آگاہ کر دوں کہ کون برا ہے اللہ کے نزدیک؟ کون برا ہے؟ ہم کو تم برا سمجھتے ہو، میں آگاہ کرتا ہوں۔ اس سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے؟ باعتبار جزا کے، باعتبار ثواب کے بہت زیادہ شر والا کون ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے وہ سب سے برا ہے۔ وغضب علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا وہ برا ہے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ برا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا۔ عذاب آیا اللہ کا، تو ایک قوم ایسی تھی جن کو بندر بنا دیا گیا، ایک قوم ایسی تھی جن کو سور بنا دیا گیا، وہ برا ہے۔ وعبد الطاغوت، اور جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ برا ہے۔ یہ ایک پس منظر ہے اس کا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ابو یاسر بن اخطب اور رافع بن ابی رافع، اس نام کے دو یہودی تھے جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے کہ آپ کن کن کو رسول مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے والے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، تو ذرا بتائیے آپ کس کس کو رسول مانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رسولوں کے، انبیاء کے نام ان کے سامنے گنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تک تو وہ بہت خوش تھے نام سن کے، لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے سنا غصہ آ گیا،
اور ان کی شرارت واضح ہو گئی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سخت دشمنی رکھتے تھے، اور انہوں نے سخت قسم کا کلمہ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ آپ کس کو رسول مان رہے ہیں؟ جس کی پیدائش کے بارے میں ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ہم تو جن کی پاکیزگی پر ہی شک کرتے ہیں، آپ ان کو نبی مانتے ہیں؟ تو وہاں سے ان کی کامنٹ شروع ہو گئے کہ یہ تو بہت بری قوم ہے، یہ تو عیسیٰ سے بھی بری، عیسیٰ کی قوم سے بھی بری قوم ہے، اس طرح سے کہنے لگے۔ اولئک شر مقام اضل عن سواء السبیل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدترین لوگ تو یہ ہیں درجے کے لحاظ سے، اور دوسروں کو بھٹکانے والے ہیں راہ راست، سیدھے راستے سے دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ بدترین قسم کے لوگ تو یہ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور ان کی جو صفت ہے، ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے۔ اب ان میں سے ایک قوم ایسی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے، تو کہتے ہیں ایمان لا چکے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ یہاں داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، بھٹک گئے، نہیں، یہ داخل ہی کفر کے ساتھ ہوئے ہیں، صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی طرح وہ نکلے بھی ہیں، کفر کی حالت میں ہی آئے اور کفر کی حالت میں ہی نکلے۔ اللہ تعالیٰ ما كانوا يكتمون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں چھپا کے اپنی اصلیت، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں، سرکشی، زیادتی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اور وہ بھی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں، مسابقت کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا۔ جیسے نیکی میں مسابقت ہوتی ہے، اچھی چیزوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ویسا ہی لوگ گناہوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے تین الفاظ استعمال ہوئے، ایک اسم، ایک عدوان، اور پھر اکلہم السحت، سحت کا لفظ۔ سحت تو کہتے ہیں حرام خوری کو، حرام چیزیں کھانا۔ اسم اور عدوان دونوں جو ہے گناہ کے معنی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اسم اور عدوان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو انسان سے غلطی سے ہو جائے، بھول کر ہو جائے، ایک ایسا گناہ جو انسان نہ چاہتے ہوئے کر بیٹھے، یا کسی کے باتوں میں آ کر، یا کوئی دھوکے کا شکار ہو کر، یا پھر ناواقفیت کی بنیاد پہ غلط کام کر بیٹھا، یہ ساری چیزیں یہ اس گناہ میں آتی ہیں جس کو اسم کہتے ہیں۔ عدوان ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی جانتے بوجھتے کرے اور ضد کو کرے، سرکشی کے ساتھ کرے، ہاں معلوم ہے یہ غلط ہے، میں مگر میں کر رہا ہوں، یہ آتا ہے۔ پھر اور اس کی تشریح اور بھی بعض علماء نے، علامہ بیضاوی نے کی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گناہ اسم جو ہے ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو انسان، جس کا جو وبال ہے، جس کا جو گناہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے۔ جیسے آپ نے کچھ ایسا گناہ کیا، اس کا گناہ صرف آپ ہی کو ملا اور ختم ہو گیا، لیکن عدوان ایک ایسا گناہ ہے جس کا اثر دوسروں کو بھی ملتا ہے، اس کے برے اثرات دوسروں کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں، ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہے اسم ہو چاہے عدوان ہو، ہر چیز میں مسابقت، میں کروں گا، میں زیادہ ہوں، میں زیادہ ہوں۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں گے جو جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، کہتے بھی جھوٹ ہے اور اس کے اوپر ناز بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے ایسا جھوٹ بولا کہ وہ آدمی ایسا ہو گیا، میں نے اس کو ایسا دھوکہ دے دیا کہ وہ یقین کر لیا۔ ارے اس کا یقین کرنا آپ کے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا کمال نہیں ہے، اس کا یقین کرنا اس کی سادگی تھی، اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اس لیے اس نے یقین کیا، یہ اس کی سادگی تھی، آپ کا کمال نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کمال کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، میں نے ایسا کر دیا، ایسا دھوکہ دے دیا کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ جیسے اکثر تاجرین ہیں، مثال کے طور پر کوئی کپڑے کا تاجر ہے، وہ تھان بیچتا ہے، تو اس کے اندر کچھ خرابی رہتی ہے کپڑے میں، وہ چھپا کے چکما دے کے ایسی ایسی گول گول باتیں کر کے کسٹمر کو
چپکا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے زبردست سیلزمین شپ دکھائی ہے. سیلزمین شپ نہیں دکھائی ہے آپ نے دھوکہ دیا ہے. اور پھر ناز سے فخر سے لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کپڑا بھی جو 20 روپے کا تھا 40 روپے میں بیچ دیا, دھوکہ دے کے بڑا کمال کر دیا. تو گناہ کر کے اپنے کمال کا اظہار کرنا یہ عدوان میں آتا ہے. اور یہ لوگ دونوں میں ماہر تھے, یہ بھی ویسی کمال کے ساتھ بیان کرتے, وہ بھی ویسی کمال کے ساتھ بیان کرتے. یسارعون فی الاسم والعدوان, ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے, تیز رفتار ہوتے ہیں گناہ کرنے اور زیادتی کرنے میں, اور پھر حرام خوری کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے دونوں. جب لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے تو اپنا اثر تو دکھاتا ہے. حضرت خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا اپنے ارشادات میں, جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے. حلال روزی باعث خیر ہے اور لقمہ حرام موجب ظلمت اور فساد ہے. تو جو نوالا اندر جائے گا حلال کا ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گا, حرام کا ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گا. اچھی چیزیں, اچھی باتیں, اچھے اعمال حلال کی روزی کے اثرات ہیں. برے خیالات, برے اعمال, سرکشی, یہ ساری چیزیں برے رزق کے اثرات ہیں. لبئس ما کانوا یعملون, بے شک یہ بہت برا کام کرتے ہیں. جس طرح سے مسابقت کر رہے ہیں گناہوں میں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر کے اپنی شان کا اظہار کر رہے ہیں گناہوں کے کام میں, تو یہ بہت برا کام کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت, کیوں ان کے مشائخ, ان کے علماء ان کو اس طرح کی گناہ کی بات سے روکتے کیوں نہیں, حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں جانتے نا, یہ تو عام لوگ ہیں نا, ان کے علماء بھی تو ہیں, ان کے مشائخ بھی تو ہیں, ان کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, تو یہ لوگ روکتے کیوں نہیں؟ اب دیکھیے غلطی یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی کس پر ہو رہی ہے؟ ان کے علماء اور ان کے مشائخ پر. ان تو روک سکتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں گاؤں کو پروات کر دو. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار وہاں تو نیک لوگ بھی رہتے ہیں, وہ گاؤں میں نیک لوگ بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی دوسرے لوگوں کو برائی سے روکا نہیں. خود نیکی کرتے ضرور ہیں لیکن لوگوں کو برائی سے روکا نہیں. ان کو بھی مار ڈالو, ہلاک کر دو, ان کے اوپر بھی عذاب نازل کرو. ان کی آنکھوں کے سامنے شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور مصلحت پسندی یا پھر نام نہاد خود ساختہ مجبوری, ہمارے کہنے سے کیا ہوگا, کون سنے گا, ہمیں کیا کر سکتے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے رہے, منظر پہ آئے نہیں, اس گناہ کے خلاف آواز اٹھائی نہیں. یہ ان کا گناہ ہے. لبئس ما کانوا یصنعون, بے شک یہ کرتوت بھی بہت برے ہیں. یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حکمت و مصلحت کا نام دے کر لوگوں کو غلط راستے پہ جانے سے نہ روکنا, ارے مجھے کیا کرنا ہے, کوئی بھی جاتا ہے جانے دو, ایسا سوچنا, یہ بھی غلط کام ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی کو بڑی تنگ کر دیتا ہے. کبھی کبھار آدمی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے تک اس کی نوبت آ جاتی ہے. بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مالی اعتبار سے تنگی آ جاتی ہے, لوگوں کی باتیں اس کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں, تانے سننے پڑتے ہیں. کئی حالات سے انسان گزرتا ہے. جب کسی کے ساتھ ایسے حالات گزر جائیں تو پھر یہ کہنے لگتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے رہا ہے, اللہ ہم کو کیوں نہیں, اللہ کے پاس تو سب ہے نا, پھر ہم کو کیوں روک روک کے دے رہا ہے. تو یہ لوگ یہودی یہ کہا کرتے تھے ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تو جکڑا ہوا ہے, وہ روک روک کے دیتا ہے, اللہ روک روک کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, ان کے ہاتھ جکڑے جائیں ایسا بولنے والوں کے, اور پھٹکار ہو, لعنت ہو ان کے اس قول کی وجہ سے ان کے اوپر. گستاخانہ قول ہے, اس طرح بولنا گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اب اللہ کے عذاب کے لیے ان کو تیار رہنا ہوگا. اللہ نے بدعا دے دی, ان کا ہاتھ ہی جکڑا جائے گا.
بل یداہ مبسوطتان، بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے، اللہ تو دیتا ہی دیتا ہے، دیتا ہی دیتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، البتہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، کس کو کب نہیں دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ جیسا کہ میرا ایک شعر ہے، اس کی مرضی چلی رحمت و قہر میں، کوئی مانع نہ پیدا ہوا دہر میں۔ چاہے وہ رحمت کا معاملہ ہو کہ ناراضگی کا قہر کا معاملہ ہو، اس کی مرضی چلتی ہے، اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی منع کرنے والا مانع زمانے میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ اس کی مرضی چلی رحمت و قہر میں، کوئی مانع نہ پیدا ہوا دہر میں، جس کو چاہا دیا، جتنا چاہا دیا، جیسا چاہا دیا، جب بھی چاہا دیا۔ یہ اس کی چاہت ہے کہ وہ کیا دینا، کیسا دینا، کب دینا، کتنا دینا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ جھگڑے میں نہیں ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ دیتا ہے جیسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو ٹائٹ کر دیتا ہے، کسی کو جب دیتا ہے تو اتنا دل کھول کے دیتا ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ دیکھیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، کوڑیوں کی طرح ہے کروڑوں کی دولت۔ یہ کوڑی ہے یا کروڑی ہے؟ کوڑی کا ہے یا کروڑی کا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اتنی دولت ہے ان کے پاس۔ ہم جس طرح کوڑیوں کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کروڑوں کی بات کرتے ہیں، ہماری طرح وہ ہزار لاکھ کی تو بات ہی نہیں کرتے، جب بات کرتے ہیں کروڑ کی بات کریں گے، اتنے ہزار کروڑ، کروڑ تو کروڑ بھی نہیں، اتنے ہزار کروڑ، اتنے 100 کروڑ کی بات کرتے ہیں۔ کس نے دیا ان کو؟ اللہ نے دیا۔ تو جس کے ہاتھ جکڑے ہیں وہ ویسے دیتا ہے کیا؟ ہاتھ کھلے ہیں تبھی دے گا نا۔ ينفق کیف یشاء، یہ اس کا اثر ہے، اس کا ضرور ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے پھر کسی کو اور زیادہ کر دے گا، ضرور بڑھائے گا اور بڑھائے گا۔ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس ہی دولت آتی چلی جا رہی ہے، اور جو مفلس ہے اور مفلس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے چل رہا دنیا کا حال اس وقت۔ جو دولت مند ہیں وہ اپنی دولت کو روٹیشن میں ڈال کے اور کماتے جا رہے ہیں، اور کماتے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایسے ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اور غریبی کے دلدل میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اکثر کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان کی سرکشی اور انکار میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ انکار کرتے ہی چلے جائیں گے آپ پہ نازل ہونے والی چیزوں کا۔ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ ظاہری مال، دولت، عزت، شہرت میں ان کو زیادتی کرتا جائے گا، اپنے سے دور کرتا چلا جائے گا۔ دین کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ جیسا جیسا دولت بڑھتی جائے گی وہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب دیکھیے دولت تو آ رہی ہے، لیکن ہو رہا کیا ہے؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض قیامت تک۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے دشمن بھی کم ہیں، اور جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ آپ دولت کی خواہش رکھنا اپنے دشمنوں کو زیادہ کرنے کی خواہش رکھنے کے برابر ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی بہت بڑی شہرت کا حامل رہتا، بہت دولت کا حامل رہتا، اس کو سیکورٹی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتا، اور غریب آدمی تو سڑک کے کنارے سو جاتا ہے، اس کو سیکورٹی تو بہت دور کی بات ہے، نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو سو جاتا ہے آرام سے۔ کوئی امیر آدمی سو سکتا ہے ایسا؟ گھر کے اندر بھی دروازہ لگا کے سوتے ہوئے بھی اس کو ہیبت ہوتی ہے، باہر پہرے دار کو ٹھہراتا ہے، سیکورٹی گارڈ کو ٹھہراتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور ایک دوسرے کے درمیان دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک امیر آدمی دوسرے امیر آدمی کا بھی دشمن ہے، تو کمپٹیشن ہے نا، تجارتی مخاصمت، کاروباری دشمنی،
یہ بھی الگ لگ جاتی ہے. اور زیادہ تر دشمنیاں تو سیم کاروبار میں ہی ہوتے ہیں، رائولری جس کو کہتے ہیں، اسی سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے دشمنی اور بغض کا معاملہ یہ قیامت تک چلتا رہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اور جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. اب یہاں پر یہود و نصارہ کی جو صفت ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف فتنہ فساد بھڑکانے کی کوشش کی، ہمیشہ ناکام ہوئے، ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا. بعض مفسرین کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ کلما جو ہے وہ جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف زمانے نبوت تک مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کو ساری تاریخ سے متعلق کیا گیا ہے. کلما جو کہا گیا اس کے اندر، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، ہر زمانے کے لیے جب کبھی اس طرح کے لوگ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی، اللہ تعالیٰ کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی. ہمیشہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نئے نئے طریقے سے فساد پھیلتا رہے زمین میں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب جو تھے ہیں یہ بھی ایک نبی کے ماننے والے ہیں. اگر یہ لوگ اپنے نبی ہی کے تعلیمات کو قبول کرتے، مانتے، ان پر آنے والی کتاب پر ہی ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے، نیک بنتے، تو ہم ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیتے اور ان کو بھی جنت میں داخل کرتے، نعمتوں والی جنت. بھئی تم یہود ہو، تم نصارہ ہو، تو یہود تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلو. جس کتاب کو تم بیس بنا کر اپنے ایمان کا، اپنے جنت کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہو، اس پہ عمل کرو. اس میں جو باتیں ہیں اس کے اندر تو اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو یہودی بولتے ہیں. یہ کیسے ہوتا؟ اگر تم یہودی ہو اور یہودی بن کے رہنا چاہتے ہو تو پھر یہودیوں کی جو کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اس کے مطابق عمل کرو، اس میں دی گئی باتوں کو مانو. اگر تم عیسائی ہو اور اپنے آپ کو سچے عیسائی سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہی دین حق ہے اور ہم اسی پر چلنا چاہتے تو پھر چلو اسی پہ. پھر دیکھو تم کو پتا چلے گا اسلام کیا ہے، تمہاری کتابوں سے پتا چلے گا. لیکن تم نے اس میں ہی تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، دیگر انبیاء کے امتیوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں اور ان آسمانی کتابوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ تورات پہ عمل کرتے، انجیل پہ عمل کرتے، اس پہ دی گئی جو ہدایتیں ہیں اس کو ہدایتوں کو قائم کرتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے اس کو مانتے، اس پہ عمل کرتے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر کیا ہوتا؟ ان کے لیے رزق کشادہ کر دیا جاتا، وہ کھاتے، یہاں تک کہ اوپر سے بھی رزق اترتا، نیچے سے بھی رزق نکلتا ان کے لیے. اب دیکھیے رزق کے دو راستے ہیں، ایک اوپر سے آتا ہے، ایک نیچے سے آتا ہے. رزق اوپر سے آنے والا بھی رزق ہے، پانی برستا ہے، زمین میں جاتا ہے، تبھی تو اس سے رزق نکلتا ہے. آسمان سے پانی برسنا بھی تو ضروری ہے رزق کے لیے، تو گویا کہ اوپر سے آ رہا ہے. نیچے سے تو زمین میں سے تو سارا رزق نکلتا ہی ہے. سونا چاندی، پیٹرول، ترکاری، پھل پھول، چاول، اناج، سب زمین سے نکلنے والی چیزیں. ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا، ان کے اوپر سے بھی آتا. مطلب کہنے کا یہ کہ ہر طرف سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے. منہم امۃ
مقتصدہ، ہاں ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اقتدار پسند ہے، جو یہودی ہے اور یہودی کتابوں کے مطابق عمل کرتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت میجورٹی آف دیم اس پر عمل کرنے والے نہیں، بہت برا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو قرآن کی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین.